چاروں طرف باتیں ہو رہی ہیں کہ اس نسل کو کیا ہو گیا ہے، ان میں چین سکون نام کو نہیں، ادھر بھاگ ادھر گھس۔ مطلب کھلونے دے کر مائیں سوچتی ہیں کہ اب شاید آدھا گھنٹہ سکون سے گزرے گا، لیکن کچھ ہی منٹوں کے بعد چھوٹو حاضر۔ اسکول گوئنگ بچے کتاب کھولیں تو 2 صفحے سے زیادہ پڑھنا ان کے لیے مشکل، پھر موبائل دیکھنے لگ جائیں، پھر کھڑکی سے باہر جھانکنے لگ جائیں، اور پھر کہتے نظر آئیں ابو پڑھائی میں دل نہیں لگ رہا۔ کالج، یونیورسٹی، آفس، گھر، ہر جگہ ہر فرد کو مسئلہ ہے کہ وہ جو کام کر رہا ہے اس میں دل نہیں لگ رہا، اور دل کی تسلی کے لیے کوئی دوسرا کام شروع کیا جائے تو کچھ ہی دیر کے بعد اس دوسرے کام سے بھی دل اچاٹ ہوتا جا رہا ہے۔ ماں کہتی ہے میرے بچے کو کیا ہو گیا، اور باپ کہتا ہے ارے بھائی ہم تو ایسے نہیں تھے۔ تو آئیے آج جذبات سے نہیں، حقیقت کی نظر سے اس مسئلے کو دیکھتے ہیں۔ بات یہ نہیں کہ نوجوان بگڑ گئے، سوال یہ ہے کہ ان کا فوکس کہاں گیا۔ اللہ تعالیٰ سورہ مائدہ آیت نمبر 105 میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والو اپنے نفس کو سنبھالو۔ لیکن آج حال یہ کہ جدید تحقیق کہتی ہے کہ نوجوان کا دماغ ہر چند سیکنڈ کے بعد بھٹک جاتا ہے، یعنی جسم تو کرسی پر ہوتا ہے پر دماغ کہیں اور یہ صرف ذہنی مسئلہ نہیں، یہ امانت کا مسئلہ ہے، اسے سمجھنا ہوگا۔ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ ہماری جیب یا ٹیبل پر رکھا موبائل اب ہمارا خادم نہیں رہا، بلکہ یہ تو خاموش حاکم بن چکا ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ موبائل ہماری ضرورت ہے، لیکن سچ یہ ہے کہ موبائل آج کے نوجوانوں کا چسکا اور مزاج بن چکا ہے۔ ادھر نوٹیفیکیشن آیا اور ادھر دل اچھل گیا۔ یہ وہی ڈوپامائن ہے جو نشے میں ہوتا ہے، فرق صرف اتنا ہے کہ یہاں نشہ جیب میں رکھا ہے۔ اس کا حل مشکل نہیں ہے، بس مضبوط ارادہ چاہیے۔ طے کر لیجئے کہ رات 8 بجے کے بعد موبائل ہاتھ میں نہیں آئے گا، اور پھر 10 منٹ زبان اور دل کی یکسوئی کے ساتھ لا الہ الا اللہ کا ذکر کیجیے۔ یہ ذکر دل کو زندہ کر دے گا۔ 3 دن کر لیجئے، فرق سامنے آئے گا۔ دیکھیں سامان بکھرا ہوا ہو تو کام نہیں ہوتا، اسی طرح جب ذہن بکھرا ہوا ہو تو کام کیسے ہوگا؟ جب آپ سب کچھ ساتھ ساتھ چلا رہے ہوں تو کچھ بھی مکمل نہیں ہو پاتا۔ آج کا نوجوان ایک ساتھ سب کچھ کرنا چاہتا ہے، 5 کتابیں، 10 ویڈیوز، 3 کورسز، نتیجہ دماغ کہتا ہے بس۔ قرآن نے سورہ علم نشرح کی آخری آیت میں ایک بڑی خوبصورت بات کہی، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ، جب ایک کام مکمل ہو جائے تو دوسرے کام کے لیے اٹھ کھڑے ہو۔ حل بہت سادہ ہے، خود کو نظم سکھائیے۔ صبح صرف 15 منٹ کوئی ایک کام لے لیجئے، نہ زیادہ نہ کم۔ یہ دماغ کو ڈسپلن سکھائے گا، آہستہ آہستہ آپ امپروو کرتے چلے جائیں گے۔ ایک اور چیز، نیند خدا کی عظیم نعمت جسے بے دریغ ضائع کیا جا رہا ہے۔ رات 2 بجے تک اسکرولنگ، منتشر ویڈیوز، بکھرے مناظر، بے ربط کانٹینٹ، پھر صبح فجر قضا، دماغ پر بوجھ، دل اچاٹ۔ ارے نیند عبادت کی سیڑھی ہے۔ ایک شخص نے پوری رات جاگ کر عبادت کرنے کے ارادے کا اظہار کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا اصلی وارقد واتزوج النساء، میں نماز بھی پڑھتا ہوں اور آرام بھی کرتا ہوں رات میں، اور عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں۔ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، تو جو میرے رستے سے ہٹے اس کا مجھ سے تعلق نہیں رہا۔ دوستو سونا سیکھیے، فجر کی پابندی، سونے سے پہلے 3 قل اور آیت الکرسی۔ دیکھیں سونے سے پہلے کھلی آنکھوں سے اسکرین دیکھنے کے بجائے بند آنکھوں سے کبھی مکہ، کبھی مدینہ دیکھیے، کبھی جنت کے انعامات دیکھیے۔ اپنے ماضی، حال اور مستقبل کو بند آنکھوں سے سوچ کر دیکھیے۔ 21 دن کر لیجیے، پھر دیکھیے دماغ کی تیزی بتائے گی کہ آپ کیا تھے اور کیا ہو چکے ہیں۔ اور سب سے خطرناک چیز، مقصد سے خالی ہونا۔ جب لوگوں کے پاس یہ جواب نہ ہو کہ وہ کیوں پڑھ رہے ہیں، وہ کیوں محنت کر رہے ہیں،
تو اس وقت ان کا دماغ ان کاموں سے، پڑھائی سے بغاوت کر دیتا ہے۔ اس کا حل، ہر روز رات میں 2 منٹ سوچ لیجئے کہ میں کل اللہ کو خوش کیسے کروں گا۔ یہ نیت بنائیے۔ یہ آپ کے دماغ کا جی پی ایس ہے جو آپ کو رستہ دکھائے گا۔ ہمارے اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ ہے۔ جتنا عمل کے لیے محنت ہوتی ہے نا، اتنی نیت کے لیے ہو جائے تو کیا ہی کہنے۔ میرے دوستو، سارے کام ایک ساتھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک قدم اٹھائیے، یا تو موبائل سائٹ پہ رکھیے، یا نیند لیجئے، یا غور و فکر کرنا اور محاسبہ کرنا شروع کیجئے۔ ایک چیز سے قدم آگے بڑھائیے اور اس پر مستقل مزاجی اختیار کیجئے، نتیجہ آپ کے سامنے آئے گا۔ اے اللہ، ہمارے دلوں اور دماغوں کو اپنی طرف لگا دے۔ اے خدا، ہماری توجہ ہمیں واپس لوٹا دے۔ اے اللہ، ہماری کھوئی ہوئی یکسوئی ہمیں دوبارہ نصیب فرما دے۔ یکسوئی اور دماغ کا پوری توجہ کے ساتھ کسی چیز کی طرف مبذول ہونا، یہ وہ بہت بڑی نعمت ہے جس نعمت کو اب ہم ضائع ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے سکون ہم سے رخصت ہو گیا ہے۔